مقام عبرت عورتوں کا لشکر چھٹی قسط۔ اے لوگو، آپ نے ان سے بیعت کی ہے جنہوں نے برائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اپنے جد نبی مرسل کی سنت کے احیاء کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ یہ گواہی میرے چچزاد بھائی امام حسین ابن علی کی ہے جو آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو پھر اپنی بیعت پر ثابت قدم رہیے اور اپنے خدا کے علاوہ کسی سے مت ڈریے کہ خداوند آپ لوگوں میں سے فرما برداروں کے ساتھ رحیم و کریم ہے اور آپ کے نافرمانوں اور سرکشوں پر جبار و قہار ہے۔ اے مردم کوفہ، ہم نے آج اپنے بھائی ہانی کی حمایت کے لیے قیام کیا ہے اور کرسی نشین کوفہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ امیری کی کرسی چھوڑ دے، کیونکہ آج کے بعد وہ آپ کی رائے کے مطابق آپ لوگوں میں کسی قسم کی ولایت نہیں رکھتا، اور یہ جان لے کہ لوگوں کی رائے کے مد مقابل کھڑا ہونا سوائے ذلت و رسوائی کے اور کوئی نتیجہ نہیں رکھتا۔ آئیے نوش کیجیے، میں آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو سونے میں تول دوں گا، بشرطے کہ خطا کاروں کو مسلم کے ارد گرد سے منتشر کر دو۔ جاؤ اور محل کی کھڑکیوں سے ظاہر ہو کر اپنے لوگوں سے بات کرو اور انہیں اطاعت کی شرط پر سونے کی بشارت دو، اور انہیں لشکر شام سے اور بیت المال کے وظیفے کے کٹ جانے اور آزا جوارے کاٹ کر شہر بدر کیے جانے پر ڈراؤ دھمکاؤ۔ اے ابن شستم اور تب ابن شعب، اپنے لوگوں کے ساتھ میدانوں اور مختلف محلوں میں گھومو اور ان سے گفتگو کرو کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی عورتیں بیویاں ڈر جائیں اور اپنے اپنے مردوں اور بچوں کو لے کر گھروں کو چلی جائیں۔ مجھ بیوہ ماں نے تجھ یتیم کو اس دن کے لیے پروان چڑھایا کہ میرے لیے روٹی لانے کا سبب بنے۔ خدا سلامت رکھے، میں نہیں چاہتی تمہارا داغ مجھے سہنا پڑے۔ ماں، اس کا گناہ تمہارے سر ہوگا، یہ تم ہی تھی جس نے مجھے دین خدا کی نصرت کی لوریاں سنائی تھی۔ اب بھی سناتی ہوں۔ تو میں بھی تو جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ جہاد تمہارے لیے نہیں ہے جو کہ گھر کے اکیلے کمانے والے ہو، یہی حاکم شام ٹھیک ہے۔ شکور، تمہاری تلوار کے وزن جتنا سونا ملے گا۔ ہائے خدایا، اتنا تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہارا ایک خون کا قطرہ بھی نکلے گا اور ٹھیک ٹھاک سونا ملے گا۔ میں سونے کا ہار پہنوں گی۔ تم مارے جاؤ گے تو میں تمہارے یتیموں کو کیسے پالوں گی؟ مجھے بتاؤ، میں کس کے آگے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاؤں گی؟ پاگل ہو گئے ہو یا بہرے ہو گئے ہو؟ دین خدا کے دفاع کے لیے نہ اٹھوں کیونکہ مارا جاؤں گا۔ اگر تم نہیں اٹھو گے تو کیا دین خدا ختم ہو جائے گا؟ اتنے سارے لوگ تو ہیں نا جو دین خدا کی حمایت کر رہے ہیں۔ منہ بند کرو۔ خوشخبری ہے امیر، ہمارے تیر ہدف پر جا گرے، عورتوں کے لشکر نے اپنے مردوں پر حملہ کر دیا، تمام لوگ بکھر رہے ہیں۔ آگے بڑھو بن حریث، ایسے ہی چلتے رہو۔ شہر کے جنگ میں آدھا لشکر عورتوں کا ہوتا ہے، جیت اس کی ہے جو عورتوں کو میدان میں بھیج سکے۔ تاریخ عاشورہ کے باب میں آسمانی لوگوں کی اثر غربت کی معرفت رکھنے والی عورتوں کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ گھر میں بیٹھے رہنے والے بہت سے مردوں کی شرمندگی کے دن وہ عورتیں خدا کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں اور صحرا کی طرف چلی گئیں۔
اپنی جان، عزیز و اقارب اور اپنے شوہروں کو قربان کر دیا، زنجیروں کو اپنا زیور بنایا تاکہ فرزند فاطمہ کے تن پر کوئی ایک تیر کم لگ پائے، تاکہ دیر سے آل اللہ کے سروں تک نگاہیں نہ جا سکیں، تاکہ صحرا کے کانٹوں کو اپنے پاؤں سے چن لیں کہ شاید غربت کے غم کو کم کر سکیں اور زمین کو آسمان سے نزدیک کریں۔ خدا کا درود و سلام ہو ان پر۔ چشمان غرق خود دلهای شکسته، گلهای بیرمق مادران خسته، هر لاله روی خاک جای یک شهید است، هر کس سر قبر لاله نشسته، آثار خیمه ها مثل یک سراب است، آثار خونین بارش شهاب است، هر کس به سجده کعبه شهیدی، شهید الغم قبله رباب وای حسین حسین